للہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو شیعہ اور تحریف قرآن پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو تحریف قرآن پر اہل سنت کا موقف بتائیں گے۔ اس ویڈیو شیعہ اور تحریف قرآن پارٹ 1 پر اہل تشیع کے تاثرات، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا، بہت سی اعتراضات اور سوال اٹھائے گئے، لیکن بہت افسوس، بجائے کہ اس کا کوئی شیعہ بھائی ان پر اٹھائے گئے سوالات کا کوئی مثبت جواب دیتا یا پھر اس کی تردید کر دیتا، بلکہ اہل تشیع بھائی کہنے لگے کہ اہل سنت کی کتب میں ایسی حدیث آئی ہیں جن سے تحریف قرآن پر دلالت ملتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ سننے کو ملا کہ اگر اہل تشیع کے اکابرین، جن پر سارے مذہب شیعت کی بنیاد ہے، وہ تحریف کے قائل تھے، تو اہل سنت میں بھی ایسی روایات پائی جاتی ہیں۔ یعنی مانتے خود اہل تشیع بھی ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن محفوظ نہیں، نعوذ باللہ، ورنہ تو ہماری بات کی تردید کرتے اور کہہ دیتے کہ ہم قائل نہیں، اور جو تحریف قرآن کا قائل ہے اس پر فتویٰ لگا دیتے۔ اب فیصلہ کریں کہ جو اہل تشیع تحریف قرآن کے قائل نہیں، وہ جان چھڑائیں ایسے اکابرین سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت میں روایات موجود ہونا اور بات ہے، لیکن ان روایات سے تحریف قرآن کی دلیل پکڑنا اور نعوذ باللہ قرآن کو غیر محفوظ سمجھنا اور بات ہے۔ اہل سنت کا منہج آپ کو پوری دیانتداری سے پیش کیا جائے گا۔ کچھ مفروضے باز کہتے ہیں کہ ہم وحدت کی دھمکی دے رہے ہیں، جیسا کہ ہم خود وحدت چاہتے ہی نہیں۔ سخت افسوس اور بہت عجیب بات کرتے ہیں۔ وحدت کی دعوت کی اساس کیا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ ثابت ہوا کہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ فرقوں میں نہیں بٹے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رسی کو ہی مشکوک مان لے تو وحدت کیسی؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ القرآن۔ اور قرآن کے بارے ان کے علماء کا کیا نظریہ ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، اور ان کے اس موقف میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پچھلی ویڈیو میں پورے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا گیا۔ اب ایسے عقائد اور نظریات سے وحدت کیسے ہو سکتی ہے؟ تشیع حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا سے بھی حدیث موجود ہیں، تو ان پر فتویٰ لگاؤ۔ یعنی چور اپنی چوری کو بچانے کے لیے بولے اور الزام لگائے کہ میں نے چوری کی تو کیا ہوا، اور بھی تو چور ہیں، چور مچائے شور، چور چور میں نہیں کوئی اور۔ بہت ہی عجیب بات کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ داماد مولا علی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ علیہ السلام پر تو قرآن، احادیث اور اہل بیت کا اسوہ شاہد ہے کہ یہ مومن تھے اور جنتی بھی۔ جو حدیث آتی ہے آخر ان سے مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ کیا کسی بھی فقی، محدث، مجتہد یا عالم نے اہل سنت میں تحریف قرآن کی دلیل پکڑی ہے؟ آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ ہمارا تحریف قرآن پر پارٹ 2، جنہوں نے ہماری پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ نہیں دیکھی، وہ ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نیچے لنک آپ کو مل جائے گا، وہ آپ ضرور پارٹ 1 دیکھیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہم لوگ اس میں کیا ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اور دکھانے جا رہے ہیں کہ کس طرح اہل سنت اور اہل تشیع میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور دونوں کے نزدیک اس کے متعلق کیا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ویڈیو کے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو میں کچھ پارٹ 1 سے کیونکہ کنٹینیوشن ہے تو آپ کو کچھ باتیں بتا دوں۔ وہ یہ ہے کہ پارٹ 1 میں ہم نے بتایا کہ کس طرح اہل تشیع میں اختلاف پایا جاتا ہے، کہ ایک علماء کی ایک ٹیم ہے جو یہ مانتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے،
اور ایک ٹیم ہے جو یہ مانتی ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، اور اس طرح کئی مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جو تفسیر ہے وہ کوئی امام لے کر آئیں گے، کچھ کا یہ ماننا ہے کہ قرآن ہی مکمل نہیں ہے، وہ امام مہدی آ کر مکمل کریں گے۔ اس طرح کے مختلف رائے اور عقائد پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ اس میں کوئی عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے محدثین اور علماء اور آیت اللہ ہے جو تحریف کے قائل تھے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ علامہ باقر مجلسی ہو گئے، امام کلینی ہو گئے، علی بن ابراہیم القمی ہو گئے، نجاشی ہو گئے، اور مفید، اس طرح کئی علماء ہیں جو تحریف قرآن کے قائل تھے۔ ہم نے اہل تشیع کے کتب سے دکھا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے یہاں کیا پایا جاتا ہے اس کے متعلق، کیا اس طرح کی روایات جو اہل سنت کے کتب میں آئی ہے، کیا اہل سنت کے محدثین نے، فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قرآن تحریف شدہ ہے، یا کوئی اور معاملہ تھا، وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں تمہیداً یہ بتا دوں کہ اہل سنت کے نزدیک کوئی ایسا علماء نہیں ہے جنہوں نے ان ایسی روایت سے یہ اخذ کیا کہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ یہ بات پہلے ہی کلیئر کر دیں تاکہ کئی یہ سوال اٹھاتے کہ اس طرح کی روایات تو اہل سنت کے کتب میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اہل سنت کے کتب میں ان روایات کو کبھی اہل سنت نے تحریف کے نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ دوسرے مسائل اس سے اخذ کیے گئے۔ وہ ہم لوگ انشاءاللہ اس میں دکھائیں گے کس طرح اہل سنت کے محدثین اور شارحین نے ان احادیث کی تشریح کی اور امت کو یہ بتایا کہ ان احادیث سے کیا اخذ کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک جو اس طرح کی روایات آتی ہے اہل سنت کی کتب میں، اس سے صرف ناسخ و منسوخ کے احکامات کے بارے میں ذکر آیا، کسی نے اس سے تحریف قرآن کا عقیدہ نہیں بنایا۔ یہ پہلے ہی میں واضح کر دوں، اور اس سے پہلے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل تشیع کے بھی علماء اس کے قائل ہے کہ ناسخ و منسوخ کے معاملات ہوتے، اور اس پہ قرآن کی آیات بھی موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس سے ثابت کریں گے، اور اہل تشیع کے کتب سے ثابت کریں گے کہ کس طرح ناسخ و منسوخ کے احکامات ہوتے، اور کس طرح قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے اور دوسری آیات نازل ہوتے، اور جو اس طرح کے اصطلاحات ہیں کہ کتنے قسمیں ہیں ناسخ و منسوخ کے، پہلے ہم لوگ اہل تشیع کے کتب سے دکھا دیتے تاکہ بعد میں پھر یہ معاملہ سمجھنے میں اور آسانی ہوگا، اور ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی یہ پتہ لگے گا کہ ناسخ و منسوخ کے احکامات اہل تشیع میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کا کئی اکثر اہل تشیع کے عام لوگوں کو اس کا علم بالکل بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ ان کو بھی دکھائیں گے کہ آپ کے کتب میں کس طرح ناسخ و منسوخ کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ کتاب ہے التبیان فی تفسیر القرآن، اس کے مؤلف ہے شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی، شیخ طوسی کے نام سے مشہور ہے، جو اصول اربعہ کی جو حدیث کی کتاب ہے اہل تشیع میں جو پائی جاتی ہے، کافی اور من لا یضر الفقیہ کے علاوہ باقی دو کتاب جس نے لکھی ہے وہ ہے شیخ طوسی، جنہوں نے الاستبصار لکھا، اور ایک اور کتاب ہے تہذیب الاحکام جو انہوں نے لکھی۔ تو یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اہل تشیع کے بہت بڑے محدثین میں سے ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ اس کی کتاب کے پیج نمبر 394 پہلی جلد، اس میں یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے انشاءاللہ ہم بعد میں دکھائیں گے قرآن و حدیث سے، جو ہم لوگ دلائل جو پیش کریں گے وہ ہم دکھائیں گے۔ تو اس میں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 ہے، ما ننسخ من آیات او ننسیھا، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں جب وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء میں نا اس میں 4 الگ الگ گروپ پائے گئے، اختلاف فی کیفیت النسخ علی 4 اوجہ، کہ 4 اس طرح کے گروپ پائے جاتے ہیں جس میں نا ناسخ و منسوخ کے اختلاف ہے۔ تو اس میں انہوں نے پھر سب کا ذکر کیا کون کون کس طرح کے۔ تو چوتھا جو فرقہ ہے، وقالت الفرقۃ الرابعہ يجوز نسخ التلاوہ وحدہ وحکم وحدہ ونسخها معہ وہو صحیح، کہ انہوں نے مختلف بتایا کہ کس طرح ناسخ و منسوخ ہے نا مختلف گروہ میں پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ چوتھا فرقہ وہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ يجوز نسخ التلاوہ وحدہ، کہ صرف تلاوت منسوخ ہو جائے، اور دوسرا گویا والحکم وحدہ، کہ صرف حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت رہ جائے، ونسخها معہ، کہ دونوں کہ تلاوت بھی منسوخ اور اس کا حکم بھی منسوخ، یہ تین ٹائپ کے ناسخ و منسوخ انہوں نے بتایا۔ اور یہ انہوں نے کہا وہو صحیح، یہ صحیح ایک قول ہے
کہ اس طرح کے ناسخ و منسوخ پایا جاتا ہے، اور اس آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا، جس طرح اہل سنت کے مفسرین نے بھی یہی اس آیت سے استدلال کیا کہ ناسخ و منسوخ کے احکامات ان آیت سے یہ دلیل بناتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ریفرنس ہے الذریعہ الی اصول الشریعہ، اس کے مؤلف شریف مرتضی جو مشہور ہے سید مرتضی کے نام سے، علی بن الحسین بن موسیٰ الموسوی، متوفی 436 ہجری، یہ کتاب ایران سے چھپی ہے۔ اس کا پیج نمبر 311 میں جو چیپٹر انہوں نے باندھا ہے وہ چیپٹر ہے فی جواز نسخ الحکم دون تلاوہ و نسخ التلاوہ دونہ، کہ اس کا جواز کہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے بنا تلاوت کے، تلاوت رہ جاتی ہے اور حکم منسوخ ہو جاتے ہیں، و نسخ التلاوہ دونہ، کہ تلاوت منسوخ ہو جاتے ہیں بنا حکم کے۔ تو اس میں وہ نیچے پھر ہے نا وہ دلیل بھی پیش کرتے کہ کس طرح اس میں وہ ناسخ و منسوخ ہوتا ہے، اور کس طرح تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، حکم رہ جاتا ہے، اور حکم منسوخ ہو جاتا ہے، تلاوت رہ جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس میں جو دلیل دی ہے وہ اہل سنت کے کتب سے دی ہے، کہ اہل سنت کے حدیثوں سے، خصوصاً وہ حدیث جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رضات والا جو منسوخ ہے کہ پہلے 10 رضات، پھر وہ منسوخ، پھر 5 رضات، پھر اس کی تلاوت منسوخ، وہ انہوں نے دلیل اس چیپٹر میں انہوں نے پیش بھی کیا۔ تو انشاءاللہ اس میں آگے ہم لوگ وہ روایتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس پہ اہل سنت کے محدثین نے ان روایات کی کیا شرح کی وہ دیکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ ریفرنس، شریف مرتضی۔ کتاب ہے فقہ القرآن جز الاول، تالیف قطب الدین سعید بن عبد اللہ الراوندی، ان کی متوفی 573 ہجری۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے ہم نے حوالے اس سے پہلے شیخ طوسی ہو گئے یا سید مرتضی ہو گئے، یہ سب کے سب متقدمین میں سے ہیں، ہم نے کوئی ابھی کے جو متاخرین ہیں ان کے لیے، یہ مقدمین نے فرمایا کہ یہ ناسخ و منسوخ کے احکامات ہوتے ہیں اور کس طرح اس کے قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلے جلد ہے، پہلے جلد کے پیج نمبر 334، اس میں وہ کچھ آیت پہ ڈسکس کرتے وہ لکھتے وَنَسْخ فی الشرع علی ثلاث اقسام، کہ شریعت میں جو ناسخ و منسوخ ہے وہ 3 طرح کے 3 اقسام ہیں اس کے، نسخ الحکم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحکم، ونسخہما معا، کہ ناسخ و منسوخ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے نسخ الحکم دون اللفظ، کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور لفظ جو تلاوت ہے وہ رہ جاتی ہے، ونسخ اللفظ، کہ تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، دون الحکم، کہ حکم رہ جاتا ہے، اور نسخہما معا، کہ دونوں کے دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے 3 حوالے آپ کے سامنے رکھے کہ اہل تشیع کے بڑے محدثین علماء میں سے ہے جو اس طرح کی جو ناسخ و منسوخ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، اور ناسخ و منسوخ صرف اہل سنت میں پایا نہیں جاتا، اہل تشیع بھی اس پر مانتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کے احکامات ہوتے ہیں، اور 3 طرح کے جو ناسخ و منسوخ ہے وہ اہل سنت کے پاس بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہم نے دکھا دیا کہ تلاوت بنا حکم کے، حکم بنا تلاوت کے، یا دونوں کے دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ قرآن سے اس کی دلیل پیش کریں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ناسخ و منسوخ کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جتنی بھی روایات، جس طرح کی روایات ہم لوگ حدیث کی کتب میں ہو یا دیگر جو کتب میں آتی ہے، تو ہم لوگ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان روایات سے قرآن کا کیا ہوگا۔ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک، اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ان روایتوں سے ہم لوگ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان روایتوں سے کیا مسئلہ ہوگا، کیا ان روایتوں کا مطلب ہوگا۔ ان روایتوں کا حل اب ہم دیکھیں گے، قرآن کے آیت سے ہی ان روایتوں کا حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگلی آیت سورۃ البقرہ سے، تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیات او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان
شبہات کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جو اعتراض لوگ اٹھاتے کہ ایسے کیسے بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کرے اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دے یا بھلا دے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی جو سوال ہے وہ کفار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چیز کر سکتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نازل کر دے اور اس کو مٹھا دے یا اس کو منسوخ کر دے یا اس سے بہتر یا اس جیسی ایک اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ ایک اور ہم حوالہ قرآن سے ہی پیش کرتے ہیں، تو یہ سورۃ النحل آیت نمبر 101، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت نازل ہو پھر وہ آیت بدل دیتے، یا ایک حکم آ جائے پھر وہ بدل دیتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو یہ آیت جب نازل ہوئی اور اس طرح کی باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ پہلے یہ حکم تھا پھر اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو کفار بھی یہ تو اعتراض کرتے تھے اور کہتے کہ تو بہتان باز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا اور جواب دے دیا، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں، اکثر تو جانتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن سے ہم نے دلیل پیش کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی جو روایات ہیں ہم لوگ کو ملتی ہے کہ پہلے یہ حکم تھا، پہلے یہ آیات تھی، یہ اب نہیں رہی، اس کا یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پہلے تھی اب ہم نے بدل دی، ہم نے اس کو منسوخ کر دی۔ تو یہ ان آیات سے مفسرین نے اہل سنت کے یہی اخذ کیا، اور ہم نے یہ بھی دکھایا کہ اہل تشیع کے مفسرین نے بھی اس سے کیا فرمایا اور ان سے ناسخ و منسوخ کے احکامات کے مسائل اخذ کیے گئے۔ اب ہم روایتوں کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح اہل سنت کے محدثین نے اس طرح کی جو روایات حدیث کے کتب میں آئی ہے تو اس سے کیا مسئلہ اخذ کیا۔ تو یہ ہے صحیح مسلم۔ ہم کچھ مثال یہاں پہ پیش کریں گے، باقی اس طرح کی روایت جب بھی آپ کو ملے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اسی طرح کی حدیث ہے اور اس سے یہی احکامات ہیں جو ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہے صحیح مسلم، یہ ہم شرح کے ساتھ دکھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو شرح بھی پتہ لگ جائے کہ اہل سنت کے محدثین نے کیا شرح کی۔ تو یہ روایت ہے باب التحریم بخمس رضعات، کہ جو 5 رضعات کہ 5 بار دودھ پینے سے وہ رضعات کا رشتہ قائم ہو جاتا، بھائی بہن کا رشتہ، تو اس کے بارے میں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، کہ پہلے 10 رضعات کی یہ نازل ہوئی، پھر اس کو منسوخ کی گئی، پھر 5، پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ پوری روایت ہے۔ تو اس کی جو شرح ہے، اب اس میں یہ ہے کہ قرآن میں پڑھی جاتی تھی، اس سے کیا مطلب ہو گیا، کیا یہ قرآن کا حصہ تھا، کیا اس کو بدل دیا، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ قرآن سے ہمیں دلیل مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی، تو اس طرح کی جتنی روایات ہیں سب سے یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ پہلی پڑھی ہے تو اس کو منسوخ کیا گیا۔ تو اس سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں النسخ ب5 رضعات تاخیر، کہ اس کو جو یہ جو 5 رضعات کی جو بات تھی نا، یہ اینڈ میں جب نازل ہوئی تھی تو بعض الناس یقرأ 5 رضعات وجعلها قرآنا متلوا لكونه لما يبلغه النسخ، کہ کئی لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو کچھ لوگوں کو، کیونکہ اتنا بڑا مجمع تھا، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کس طرح فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو قرآن پڑھی جاتی تھی، تو یہ سب کو اس کا علم نہیں تھا، تو بعد میں ان کو بتایا گیا تو پھر اس پر اجماع ہو گیا۔ ما نسخت تلاوتہ دون حکمہ، یہ ان میں سے ایک مثال، جس طرح ہم نے بتایا کہ 3 طرح کی ناسخ و منسوخ ہوتی ہے، یہ اس طرح کی ہے
پہلے جو 10 رضاعت تھی وہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئی، اور یہاں پر آخر میں جو 5 رضاعت ہے اس میں تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہ گیا۔ تو یہ اس کا ایک مثال ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے۔ ہم ایک اور دو شرح آپ کو مثال کے طور پر پیش کریں گے کہ کس طرح ان احادیث سے کسی نے یہ مسئلہ اخذ نہیں کیا کہ قرآن تحریف شدہ ہے، بلکہ سب نے یہی لکھا کہ یہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے۔ شرح ہے عون المعبود جو سنن ابی داود کی شرح ہے، جو شرف الحق عظیم آبادی نے اس کی شرح کی ہے، جو ہندوستان کے دو محدثین دو شرح جو مشہور ہوئے ہیں، ایک تحفۃ الاوداع جو ترمذی کی ہے اور یہ ابی داود کی، تو اس کی جو یہ جو خمسہ رضاعت والا جو باب ہے پیج نمبر 969 وہاں پہ یہ اسی طرح کے عشر رضاعت یحرمنا بخمس معلومات یحرمنا جو امام نووی نے جس طرح شرح کی وہی سیم انہوں نے یہاں پہ دہرایا اور بتایا کہ کس طرح تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہ گیا، اور کس طرح پڑھی جاتی تھی، اور اس کے بعد لوگوں کو جب اطلاع ملی کہ ہاں یہ منسوخ ہو گئی، پھر لوگوں نے اس کو پڑھنا ختم کر دیا اور اس پر اجماع ہو گیا کہ یہ اس کا جو حکم ہے وہ باقی رہے گا، اس کے تلاوت منسوخ ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے عون المعبود جو سنن ابی داود کی شرح ہے۔ یہ سنن نسائی کی شرح ہے جو حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اس کا حاشیہ جو امام سندھی نے اس پہ حاشیہ چڑھایا، اور یہ وہی سیم روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جس طرح امام نووی نے اس کی شرح کی اسی طرح امام شرف الحق عظیم آبادی نے کی، اور امام سیوطی نے بھی وہی شرح کی اس کی کہ کس طرح اس کا تلاوت منسوخ ہو گیا اور حکم باقی رہ گیا۔ تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل سیم ٹو سیم یہ ہم نے حوالہ لگا دیا ہے کہ آپ نے دیکھا، یہ ہم بس ایسے رینڈملی آپ کو دکھا رہے کہ اہل سنت کے محدثین نے کبھی ان روایتوں سے ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یہ تحریف قرآن کی روایات ہے، اس سے ناسخ و منسوخ کے ہی احکامات ہے، اور اس سے مسائل اخذ کیے گئے کہ رضاعت والے جو مسائل ہے جو فقہ ہے وہ ان روایتوں سے اخذ کی گئی ہے۔ تو یہ رہا ہمارا پہلا مثال کہ یہ جو صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے اہل سنت کے محدثین نے کیا شرح کی۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا مثال۔ اب یہ پھر سے ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم۔ اب اس سے پہلے جو پہلی جو روایت تھی وہ صرف صحیح مسلم میں ہے، یہ جو آگے ابھی یہ حوالہ اور ایک اور حوالہ ہم پیش کریں گے، یہ متفقون علیہ روایت ہے، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ روایت ہے رجم کے متعلق کہ رجم کی جو سزا ہے جو سٹوننگ، تو اس کی جو آیات ہے پہلا شیخۃ و شیخۃ اذا زنی، یہ جو آیات ہے یہ پہلے پڑھی جاتی تھی، اس کے بعد اس کو منسوخ کیا گیا۔ تو بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے وغیرہ، کہ یہ آیات پہلے پڑھی جاتی تھی اب قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ کئی جو منکرین حدیث ہے وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اہل سنت کے محدثین نے یہی کہا کہ جس طرح پہلے جو 10 رضاعت والی جو مثال ہم نے بتائی تھی کہ اس کا جو تلاوت ہے وہ منسوخ ہو گیا اور اس کا حکم باقی رہ گیا، تو بالکل اسی طرح اس میں امام نووی رحمہ اللہ وَهَذَا مِمَّنْ نَسْخَ لَفْظَهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، یہ ان میں سے جس کا جس کا جو لفظ ہے جو تلاوت ہے وہ منسوخ ہو گیا اور اس کا حکم باقی رہ گیا۔ اور یہ اسی طرح جس طرح ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے دور میں رجم کا سزا ہوا کرتا تھا، رجم انہوں نے دی تھی۔ اور اس طرح جو شادی شدہ ہے ان کا جو رجم ہوتا تھا اس کے جو احکامات ہیں ادھر سے اخذ کیے گئے۔ اس سے پہلے ہم آگے اور حوالے پیش کریں اہل سنت کی کتب سے، ہم یہی روایت اہل تشیع کی کتب سے ایز اے تحفہ پیش کرتے کہ یہ روایت اہل تشیع کی کتب میں پائی جاتی ہے، الکافی میں، اور اہل تشیع کے محدث نے بھی اس پہ کیا شرح کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے بریۃ العقول جو الکافی کی شرح ہے، باقر مجلسی نے کی ہے، اس کی 23 الثالث والعشرون جز 23 جلد، اور اس کی تیسری روایت جس کو باقر مجلسی نے کہا الحدیث الثالث صحیح، بالکل صحیح روایت ہے۔ تو امام ابو عبداللہ الرجم فی القرآن قولہ عز وجل اذا زنی الشیخ والشیخہ فارجوہما البتہ فانما قضینا شہوہ۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ جو آیت ہے شیخۃ و شیخہ والا، جو زانی ہے، شادی شدہ زانی ہے، ان کو جو رجم کیا جائے گا، تو وہ روایت اہل تشیع کی کتب میں بھی پائی جاتی ہے، اور اہل تشیع کے محدث باقر مجلسی جو ہم نے پہلے ویڈیو میں دکھایا کہ یہ تحریف قرآن کا بھی قائل ہے، اس نے بھی کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ الحدیث الثالث صحیح وعدت هذه الآیات مما نسخت تلاوتها دون حکمها، کہ یہ ان آیات میں سے ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی رہ گیا۔
کہ اس کا حکم تو باقی ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ وہی بات جو اہل سنت کے محدثین نے کی۔ تو یہ روایت اکثر پیش کی جاتی ہے کہ یہ اہل سنت کے کتب میں ایسی روایت ہے، سیم روایت اہل تشیع میں، اور اہل تشیع کے محدث نے اس کی یہی شرح کی ہے جو اہل سنت نے کی ہے کہ یہ جو آیات ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور اس کا حکم باقی رہ گیا۔ تو یہ دوسرا ریفرنس اہل سنت کے کتب سے المحلہ بالآثار، جو امام ابن حزم الاندلسی کی کتاب ہے، اس کا 22 جلد ہے۔ تو اس میں جو چیپٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو گرین میں ہم نے کیا، البرہان علی نسخ الآیات اذا ظن الشیخ والشیخہ، جو آیات رجم والی اذا ظن الشیخ والشیخہ، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں البرہان علی نسخ الآیات، کہ یہ وہ دلیل ہے، برہان ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں وہ پھر آگے ذکر کرتے ہیں، قال ابو حمید وهذا حدیث صحیح وليس هو على ما ظن لأن آیات الرجم اذا نزلت حفظت وعرفت وعمل وبها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى انه لم يكتبها نساخ القرآن فی المصحف، کہ یہ آیات نازل ہوئی، اس کو یاد کیا گیا، اس کو سمجھا گیا، اس پر عمل کیا گیا، اس کو مصحف میں نہیں، مصحف کا حصہ نہیں، اس کو ہے نا منسوخ کیا گیا، اس کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ وہی انہوں نے جو ہم نے بتایا کہ یہ جو تلاوت ہے اس کی، یہ آیات کی منسوخ ہے اور حکم باقی رہ جاتا ہے، جس طرح ہم نے امام نووی کا دکھایا اور باقر مجلسہ کا بھی دکھایا کہ بالکل سیم ٹو سیم کہ یہ آیت پڑھی جاتی تھی۔ اور جو اب ہم ان چیزوں کا انکار کرتے بیٹھیں گے تو ہمارے جو 1400 سال سے جو محدثین ہیں، جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، جنہوں نے اس سے مسائل اخذ کے، ان سے ٹکر لینے والی بات ہے۔ تو اگر تیار ہے تو لے ان سے ٹکر، اور یہ کہے کہ نہیں ہم سب کو رد کرتے، کسی کو نہیں مانتے، ہم اپنے خود کا مذہب بناتے۔ تو یہی اس سے مثال، اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ 1400 سال سے کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، آج ہم لوگ کو یہ دین سمجھ میں آیا۔ تو یہی اس سے مثال، اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے فقہاء ہیں، وہ اس سے یہ مسائل اخذ کر رہے ہیں اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ریفرنس جو ہے فتح الباری امام ابن حجر العسقلانی، جو ہم نے پہلے دو پیش کی، امام نووی رحمہ اللہ اور امام ابن حزم المحلہ سے ہم نے پیش کی، اور یہ ہے امام ابن حجر العسقلانی فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے۔ تو اس میں وہی جو حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجم والی کے رجم کی آیت پہلے پڑھی جاتی تھی، اور رجم کی آیت، تو اس پر پورا ڈسکس کرتے ہیں، پوری اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ تو امام ابن حجر العسقلانی بھی وہی لکھتے ہیں، ای فی الآیات المذکورہ التی فنسخت تلاوتها دون حکمها، کہ پتہ ہے وہی کہ تلاوت جو ہے اس کی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو جس طرح کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی جو شرح جو سب نے کی، اور جو ہم نے دکھایا کہ اہل تشیع کے محدث کا بھی، اور جو ہم نے شروع میں جو شیخ طوسی اور شیخ سید مرتضیٰ اور راوندی اور جنہوں نے دکھایا، انہوں نے جو ناسخ و منسوخ کے جو احکامات دکھایا، اس میں جو باب وہ ڈسکس کرتے ہیں وہ انہی روایت پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو رجم کی آیات ہے اور دیگر جو رضاعت والی ہے، وہ ان معاملات پر ہی ڈسکس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی جو تلاوت ہے وہ منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو نیکسٹ جو ریفرنس ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں متفقن علیہ روایت ہے، اور روایت ایسے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی جب آیت نازل ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے قریبی جو ہے ان کو جا کے ڈرائیے اس بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ پہ چڑھ کر جو بنو ہاشم ہے اور ان کو بلا کر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، مشہور روایت ہے۔ تو اس کے بارے میں تو اس میں آگے یہ الفاظ آتے ہیں، اس روایت کی اور بھی ترک موجود ہے، باقی ترک میں یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ترک میں یہ الفاظ موجود ہے، وہ ہے کہ وَرَاحَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ۔ یہ جو آیت ہے یہ اب مصحف میں موجود نہیں۔ اب تو اس کی شرح امام نووی رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں هذا العبارة قول وراحتك منهم المخلصين كان قرآن انزل ثم نسخت تلاوته ولم نقع هذه زیادہ فی روایت البخاری۔ تو یہ جو عبارت ہے یہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو منسوخ کیا گیا، اس کی تلاوت نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اس طرح کی روایت جب پائی جاتی ہے، جیسے ہم نے فرسٹ آڈیو میں، ہم نے فرسٹ جو ہماری تحریف قرآن پہ ویڈیو تھی، ہم نے اس میں دکھایا کہ کس طرح اس سے روایات آتی تھی، تو ان روایتوں کی کیا شرح کی جاتی تھی کہ اہل تشیع کے محدثین ان روایت کو اگر انکار کر دے یا کہہ دے کہ یہ ناسخ و منسوخ ہے، کہ اس طرح کی روایت پہلے تھی اب منسوخ ہو گئی، تو کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی۔ اعتراض تب بنتا ہے جب ان روایتوں کو قبول کی جائے اس بنا پر کہ یہ تحریف کے روایات ہیں، یہی تو اختلاف۔ تو یہ فتح الباری امام ابن حجر العسقلانی کی، تو یہ وہی سیم روایت جو ہم نے صحیح مسلم میں دکھایا ہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین وراحتک منهم المخلصین، یہ جو حصہ ہے وراحتک منهم المخلصین،
تو امام ابن حجر الاسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ قال القرطبی لعلہ حاضر زیادت کانت قرآن فنسخت تلاوت، یہ جو حصہ یہ زیادہ حصہ ہے اس کا ہے نا تلاوت منسوخ ہو چکا ہے. تو جس طرح امام نووی نے اس کی شرح کی، اسی طرح امام ابن حجر الاسقلانی نے بھی اس کی یہی شرح کی. اور یہی شرح جو ہے امام بدر الدین عینی جو ہے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں، وہ جب ادھر پہنچتے ہیں اس روایت پر، وہ بھی یہی امام نووی کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کان القرآن ثم نسخت تلاوت، ہو کہ قرآن میں پڑھی جاتی پھر اس کی تلاوت جو ہے منسوخ ہو گئی کہ یہ اب مصحف کا حصہ نہیں رہا. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے 3 مثالیں پیش کی. اس طرح کئی اور روایات ہے، روایتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ اس طرح کی روایت ہے. اس میں کچھ محدثین نے پتہ ہے وہ شاذ اور اس طرح کے احکام سے ہے نا ان کو کہ 1-2 صحیح روایات جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو زیادہ جو صحیح جو ہوتی ہے ایک صحیح روایت ایک دوسری روایت جو اس سے زیادہ صحیح درجے والی ہے اس کو قبول کرتے ہو، دوسرے کو شاذ کہلاتے ہیں. اس طرح کوئی لوگوں نے اس کا اس طرح حل کر دیا ان روایتوں کے، لیکن کسی نے ان روایتوں سے یہ مسئلہ اخذ نہیں کہ قرآن تحریف شدہ ہے، جس طرح ہم نے دکھایا پہلی ویڈیو میں کہ اہل تشیع کے محدثین نے ان روایات سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قرآن تحریف شدہ ہے. تو یہ تو فرق اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جب روایتیں اس طرح پائی جاتی ہے تو اہل سنت کے محدثین نے ان روایات سے کبھی یہ نہیں کہا کہ بتائے قرآن تحریف شدہ ہے یا قرآن بدل چکا ہے. انہوں نے یہی مسئلہ اخذ کیا کہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، جس طرح ہم نے قرآن سے بھی دلیل پیش کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، تو اسی طرح اہل سنت کے محدثین نے یہی کہا اور یہی صحیح بات ہے. کبھی کسی کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ یہ روایت سے تحریف مراد ہے. باقی کچھ جنہوں نے لکھے کہ اس طرح کی ڈھیر ساری روایت آتی ہے اہل سنت کی کتب میں، جیسے شیخ آلوسی ہو گئے اور دیگر کوئی الاتقان جو کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی جو تفسیر کی، اس میں انہوں نے کس طرح ایسے ڈھیر سارے روایتیں لکھے ہیں. لیکن ان روایتوں سے بھی امام جلال الدین سیوطی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تحریف قرآن کے متعلق، انہوں نے یہی کہا یہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے. تو اس طرح کے جو روایت ہے ہم نے دیکھا کس طرح اہل سنت کے محدثین نے حل کیا. اب ہم آپ کو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے دکھائیں گے کہ اہل سنت کے فقہا نے کیا فتویٰ لگایا ان پر جو تحریف قرآن کا قائل ہو. تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے جس سے آپ کو اندازہ لگے گا یہ کوئی نازک معاملہ نہیں ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں اہل سنت کے فقہا بڑے 3 مثال دیتے ہیں کہ 3 فقہا فقیہ لوگ جنہوں نے جو تحریف قرآن کے قائل ہیں ان پر کیا فتویٰ لگایا. تو ہم لوگ جو حوالہ آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں یہ 3 کون ہیں، 3 جو کتابیں ایسے جو اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 کتابیں جب تک دنیا کی ساری کتابیں اگر مٹا دی جائے اسلامی فقہ پر یہ 3 کتاب باقی رہے تو اسلامی فقہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا. وہ ہے المحلہ ابن حزم رحمہ اللہ المتوفی 456 ہجری، التمہید ابن عبد البر رحمہ اللہ المتوفی 463 ہجری، اور المغنی ابن قدامہ کی 620 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ 3 کتب ایسے ہیں کہ صحابہ، تابعین اور اسلاف کے آثار اگر ہمیں کسی کو ضرورت ہو تو ان کتاب کو اگر ہم ریفر کریں گے تو وہ سارے ہم لوگ کو ریفرنس مل سکتے ہیں. تو اب ہم ان تینوں لوگوں نے ابن حزم، ابن عبد البر اور ابن قدامہ نے تحریف قرآن کے قائل لوگوں پر کیا فتویٰ لگایا وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. کتاب الدرر فی ما یجب اعتقاد، کہ یہ وہ کتاب جس میں ہم لوگ کو ایمان لانے کی جو چیزیں واجب، جو ایمان لانے کی جو چیزیں ہیں نا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو اس میں یہ جو آیات ہے اس کے پیج نمبر 220 پر ذکر کرتے ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون، اس آیت کے بارے میں ذکر کرتا ہے فمن قال انه قرآن نقص منه، کہ قرآن میں کچھ کمی کی گئی بعد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد اس میں کچھ کمی کی گئی، حرف وزیادہ وفی حرف او بدل منه حرف او انحاز مسموع او المحفوظ او المکتوب او منزل ليس هو القرآن وانما هو حقائق القرآن وغیر القرآن او قال ان القرآن لم ينزل به جبریل علیہ السلام. تو یہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں کمی، حرف کے متعلق، یا یہ کہے کہ جبریل علیہ السلام نے جتنا یہ نہیں نازل کیا، یا کچھ بھی اسی طرح کی جو بھی بات ہے کہ جس سے یہ شک پڑتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، جو اس آیات انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون کے مخالفت میں ہوتا ہے. کہ یہ آیت کی مخالفت میں کوئی بات اگر سامنے آتی ہے کہ وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں قرآن کو بدلا گیا ہے یا قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کمی کی گئی، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں او انہ لیس ہو کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فہو کافر، جس نے ان میں سے کچھ بھی
ایک بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا انکار کرتا ہے، فہو کافر خارج عن دین اسلام، کہ دین اسلام سے وہ خارج، لأنہ خالف کلام اللہ، کیونکہ وہ کتاب اللہ جو اللہ کا کلام ہے اس کے مخالفت میں یہ بات کرتا ہے، وہ سنت رسول اللہ اور سنت رسول کی مخالفت ہے، وہ اجماع اہل الاسلام، اور اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے، جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون کا جو بھی انکار کرتا ہے، جو بھی نہیں مانتا اس کو، وہ بالاجماع اہل اسلام کے نزدیک کافر ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تھے امام ابن حزم رحمہ اللہ۔ تو یہ ہے التمہید، دوسرا حوالہ امام ابن عبد البر کی کتاب جو موطا مالک کی شرح ہے، اس میں جو پیج نمبر 279 میں وہ 278 279 میں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ مصحف عثمانی پر اہل اسلام کا اجماع ہے، اور اس میں دیکھیں یہ جو پیج 279 میں ذکر کرتے ہیں کہ جو اس میں سے کسی کا بھی وہ مصحف عثمانی میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اور نیچے جو ہے وہ قاضی ایاد کا حوالہ ہے، قاضی ایاد فرماتے ہیں ان من جحدہ او حرفا منہ، کہ کوئی مصحف عثمانی میں سے کوئی بھی ایک حرف کا بھی انکار کرے، کہ پتہ ہے جیسے ہم نے ابن حزم کا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون، قرآن کے متعلق جو کوئی بھی یہ کہے کہ یہ فلاں ہم نہیں مانتے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، وہ اسی کے اندر آتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون کا انکار کرنا، کہ جو اس کا انکار کرتا ہے تو قاضیات بھی فرماتی ہے اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے، فہو کافر عند جمیع اہل العلم بالاجماع، اہل علم کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے جو یہ مانتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، قرآن میں کمی کی گئی ہے، قرآن میں تحریف کی گئی ہے۔ یہ ہے التمہید امام ابن عبد البر رحمہ اللہ۔ اور یہ آخری حوالہ ہے امام ابن قدامہ جن کی کتاب ہے لمعات الاعتقاد، اس کی جو یہ شرح ہے محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے کی، تو اس کا جو پیج نمبر 84 ہے، اس میں جو 7 اور 8واں جو پوائنٹ ہے وہ اس میں پہلے وہ مولا علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان من کفر بحرف منہ فقد کفر بہ کلہ، کہ جو اس میں سے ایک حرف کا بھی انکار کرے قرآن میں سے، وہ ایسا ہے جیسے وہ پورے کے پورے قرآن کا انکار کرتا۔ جسے ہم نے پہلے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون کے کیا جو اس آیت پر ایمان رکھنا ہے اس میں یہ سب اسی میں داخل ہے۔ تو 8ویں فرض اجماع المسلمین، کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، الا ان من جحد منہ سورۃ او آیات او کلمات او حرفا متفقا علیہ فہو کافر، کہ اس پر اہل اسلام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو اس میں سے ایک سورہ، ایک آیت، ایک کلمات، ایک حرف کو انکار کرے متفق علیہ وہ کافر۔ تو ہم نے یہ دکھا دیا کہ کس طرح اہل سنت کے فقہا کا کتنے سخت فتوے اس بارے میں کہ یہ تحریف قرآن کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو اس کے بارے میں واپس ہم خصوصاً ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہے ان سے ریکویسٹ کریں گے اور ان سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ دوبارہ اس پر تحقیق کریں، اپنے محدثین کی باتیں آپ دیکھیں انہوں نے کیا لکھی اس بارے میں، اور اس سے ٹیلی کریں، اور جو اس طرح کی جو عقیدے پائے جاتے ہیں ان سے اعلان برات کریں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج آپ کے یہ کہنے سے کہ ہم تحریف قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو محفوظ مانتے، لیکن آپ کے ہی جو بزرگ ہیں، جو آپ کے متقدمین ہیں جو اس کے قائل تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یا تو آپ بڑے شیعہ ہوئے یا آپ سے بڑے شیعہ وہ تھے، آپ دونوں میں سے ایک شیعہ، دونوں شیعہ نہیں ہو سکتے، کوئی ایک شیعہ ہوگا، یا تو وہ شیعہ ہے یا تو آپ شیعہ ہے، تو اس لیے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم دونوں ویڈیوز کے نچوڑ آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں رکھیں گے، تو آپ سب لوگ کو پتہ لگے گا ہم اس ویڈیو سے کیا کہنا چاہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ جیسا کہ ہم نے عیا کیا ان ویڈیوز میں کہ اہل تشیع میں بہت اختلاف ہے قرآن کے محفوظ ہونے پر، یعنی تحریف قرآن میں ایک گروہ قائل ہے، ایک گروہ قائل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر صرف اماموں کے پاس ہے، اماموں کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا، کوئی کہتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اس کی تفسیر لکھیں گے، کوئی یہ بھی کہنے لگا ہے کہ جو قرات ہے وہ قرات جو ہے نا اصلی قرات جو ہے وہ امام مہدی لے کر آئیں گے، وہ 7 قرات کے علاوہ ایک اور قرات ہے، ایسے مختلف کئی ساری باتیں، تو اس میں اختلاف ہے، یہ جو ہے نا یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے اب جو لوگ تحریف کے قائل ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ ہیں
جیسے ہم نے دکھایا پہلی ویڈیو میں، جیسے تھے کلینی، قمی، باقر مجلسی، مفید، اس کے بعد نجاشی، ایسے بہت لوگ ہیں، وہ نوری تبرسی جس نے کتاب لکھی، کئی سارے. ابھی ہم آپ کے سامنے اگر یہ بات رکھیں کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ ہو گئے، یا امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام ترمذی ہو گئے، یہ لوگ کہ تحریف قرآن کے قائل تھے، تو کیا ہم ان سے دین لیں گے؟ دین کی احادیث جو ان کی کتابوں میں نقل ہے، ان سے ہم لیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی تحریف کا قائل ہے تو ہم ان سے دین کیسے لے سکتے؟ یہ ہم مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ اور ہمارے جو اسلاف ہے، ہمارے جن سے ہم دین لیتے، وہ لوگ اس چیز کے قائل ہیں اور ان کے پتہ عقائد کلیئر ہے، اس لیے ہم ان سے دین لیتے. ابھی آپ لوگ کے جو بڑے بزرگ ہیں، اہل تشیع کے جو بڑے بزرگ ہیں جن سے دین لی جاتی ہے، وہ تحریف کے قائل ہے، تو ان کی جو چیزیں ان پہ اعتبار کیا جا سکتے ہیں؟ جب خود تحریف کے قائل ہے ان سے کیسے دین لیں، ان سے کیسے روایتیں لیں؟ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے اہل تشیع خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ نہ ہم نے جو پہلی ویڈیو میں بتایا، ہم نے نہ تو کسی سنی کا ریفرنس دیا، نہ کوئی سنی کا اعتراض بتایا. اعتراض ہم نے دکھایا کہ اہل تشیع کے علماء خود اپنی کتابوں میں لکھتے آ رہے کہ اپنے جو بزرگ ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ تحریف کا قائل ہے، فلاں تحریف کا قائل نہیں ہے. یہ سارے اہل تشیع کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی. تو یہ اہل سنت کی پہ سنت نے ان کے کتابوں سے نکال کر یہ بتایا، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. خود اہل تشیع کے علماء مانتے کہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ تحریف کے قائل تھے. اور جو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ عقائد و نظریات وہ ہوتے ہیں جو امت میں چلے آتے. 1400 سال سے جو دین ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے، اس میں وہی اصل میں عقائد و نظریات ہوتے. تو متقدمین اور متاخرین خود کہتے ہیں کہ یہ قرآن محفوظ نہیں ہے. اہل تشیع میں کئی سارے، اب متقدمین سے عقائد تمہارے چلتے آ رہے ہیں، جب تمہارے متقدمین یہ کہہ رہے کہ کئی سارے، اس میں یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن تحریف شدہ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے، پھر تو وہ شیعہ ہوئے یا آپ شیعہ ہوئے، کیونکہ وہ لوگ مان رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے. تو اس کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ پتہ ہے آخر اس کا فیصلہ کیا، اس کا آخر نتیجہ کیا ہے. کہ آپ ایسے لوگوں سے دین لے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے دین لینے کے بعد ان کے کتابوں میں جو ایسی ایسی باتیں اس کو لے کر آپ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے اور اتنا اختلاف پیدا کرتے. پہلے تو وہ خود ان کی بنیاد ہی غلط ہے اور ان سے نا روایتیں لی جا رہی ہیں. تو یہ سب کافی سارے ہے نا کنفیوژن ہے اور اتنا اختلاف پایا جا رہا ہے. تو چھٹا پوائنٹ، یہ اگلا پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ یہ، اگر آج کے شیعہ ہی اصل شیعہ ہے تو پھر اپنے بزرگوں کی ماننا بند کرو، اور اگر وہ بڑے شیعہ تھے تو ان کی ماننا شروع کر دو، ورنہ کہہ دو کہ تم آج کے شیعہ ہو ہی نہیں، کیونکہ تمہارے اکابرین کے نزدیک واقع تم شیعہ نہیں، کیونکہ وہ تو کچھ اور ان کے عقائد و نظریات ہیں، تمہارے عقائد و نظریات کچھ اور ہیں. تو کون شیعہ ہے؟ یہ اتنا اختلاف اور کنفیوژن ہے، تو پتہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگلا جو پوائنٹ ہے، کہ جو چھٹا پوائنٹ ہے، یہ روایات کے بنیاد پر، کہ پتہ ہے ہم نے پچھلے ویڈیو میں دکھایا کہ ہم نے روایتیں پیش نہیں کی. روایت اہل سنت میں بھی پائی جاتی. ہم نے یہ کہا کہ ان روایتوں سے رزلٹ کیا نکالا جاتا ہے. اہل سنت کے محدثین نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے، لیکن اس سے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن تحریف شدہ ہے، جس سے نا کوئی اشارہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں پتہ ہے اس طرح کی باتیں تھی، اس طرح کی بات موجود نہیں ہے. اس سے کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا. لیکن اہل تشیع کا یہ حال، اہل تشیع کے محدثین کا یہ حال ہے، انہوں نے اس سے رزلٹ نکالا ہے اور یہ لکھا ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں دکھا دیا. اس لیے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی روایتیں پیش نہیں کی، ان روایتوں سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، کیونکہ روایتوں سے جیسے ہم نے بتایا کہ اہل سنت کی کتب میں بھی مل جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دکھایا کہ اہل سنت کے محدثین و علماء نے نہ صرف ان روایتوں سے ناسخ و منسوخ کے بارے میں ذکر کیا، بلکہ دیگر فقہی مسائل بھی اخذ کیے، جیسے کہ ہم نے اپنی پوری تحقیقی ویڈیو میں آپ سے کے سامنے ثابت کیا، رضاعت کا معاملہ ہو گیا، رجم کا معاملہ ہو گیا، ان سے فقہی مسائل بھی اخذ کیے گئے ان روایتوں سے. یہ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے علماء بھی اہل سنت کے اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے بھی ان روایتوں سے ناسخ و منسوخ کے بارے کے احکامات کے اخذ کیے اور درست سمجھتے ہیں یہ ناسخ و منسوخ ہے، جیسے کہ تلاوت منسوخ اور حکم رہ جاتا ہے، حکم منسوخ، تلاوت رہ جاتی ہے. ہم نے دکھایا کہ اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء اور بھی حوالے، حور العاملی ہو گئے، علامہ حلی ہو گئے، ان کی کتابوں میں بھی اس طرح کی پتہ ہے باتیں موجود ہیں. ہم تاکہ ویڈیو چھوٹا رہے، ہم نے ان باتوں کو اتنا ذکر نہیں کیا، ورنہ بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے.
اس کے بعد اہل سنت کے نزدیک ہم نے بتایا کہ اس پر اجماع ہے کہ جو قرآن کے تحریف قرآن کا قائل ہے، جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو یہ ماننا کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن میں کمی کی گئی ہے، وہ اس آیت کی مخالفت ہے۔ تو جو یہ مانتا ہے، ہم نے دکھایا کہ اہل سنت کے فقہا نے کیا کہا کہ جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ آخر میں جاتے جاتے سوال اہل تشیع بھائیوں سے ہمارے کہ آپ قرآن کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو ہم آپ کو اس بات کی داد دیتے ہیں اور اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن کو محفوظ مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہم پر احسان کریں اہل سنت، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے اہل تشیع کی شیعت کی بات آتی ہے تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہے موجودہ قرآن کو محفوظ نہیں مانتے، اور یہ سوال بنتا بھی ہے جس طرح ہم نے دکھایا کہ آپ کے اکابرین نے یہ لکھا ہے اپنے کتابوں میں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہم جو ہے قرآن کو محفوظ نہیں مانتے، فلاں 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 ڈھمکانا ہم نے جو دکھا دیا، ہم نے ثابت کیا۔ تو ابھی آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اور احسان کریں ہم پر، تاکہ یہ آپ لوگ سے جو داغ لگا ہے اہل تشیع پر کہ آپ لوگ تحریف قرآن کا قائل ہے، وہ داغ آپ اپنے آپ سے نکال سکتے ہیں۔ اس کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ قرآن کو محفوظ نہیں سمجھتے، آپ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو آپ کلیئر کریں۔ اب تعویلیں کرنا کہ اہل سنت میں یہ روایت آتی ہے، وہ ہم نے تو دکھا دیا، ابھی ہم نے ثابت کیا کہ ان روایتوں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن جو ہے نا وہ تحریف شدہ ہے، بلکہ الٹا اس سے نا مسائل اخذ کیے کہ دیگر جو چیزیں، دیگر جو ہمارے جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی اخذ کیے اس سے، تو ہم نے یہ ثابت کر دیا۔ تو اب ان روایتوں سے تحریف کا مسئلہ کسی محدث یا مجتہد یا فقیہ نے نہیں اخذ کیا، یہ تو آپ اہل تشیع ہم پر بہتان لگاتے ہیں کہ پتہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل تشیع پر بہتان لگاتے ہیں، اہل سنت اہل تشیع پر بہتان نہیں لگاتے، اہل تشیع کے علماء نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے یہ، لیکن آپ اہل سنت پر بہتان لگاتے کہ اہل سنت اس کے قائل ہیں، لیکن ہم نے دکھا دیا، یہ بات آپ کو ثابت کیا اس میں۔ تو اسی لیے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون شیعہ ہے، جو تحریف کا قائل ہے، جو تحریف کا قائل نہیں ہے۔ جو تحریف کا قائل نہیں ہے بہت اچھی بات ہے، جو تحریف کا قائل ہے، جو تحریف کا قائل ہے ان سب سے اعلان برات کرے اور کہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے دین کا مسائل دین نہیں لیں گے، پھر آپ جا کر انہی سے دین لیں گے اور بعد میں نا اختلاف پیدا کریں گے، تو بات اختلاف آتی ہے انہی باتوں سے۔ جو تحریف کا قائل ہے انہوں نے ہی اپنے کتابوں میں یہ سارے اختلافی بات لکھے، جس کی وجہ سے سنی اور شیعہ میں جھگڑا اور فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو یہی ہماری ریکویسٹ ہے، اور ہم سبھی بھائیوں سے نا یہ درخواست کریں گے کہ ان چیزوں پہ دھیان دیں تاکہ نا یہ مسائل جو حل ہو اور سنی شیعہ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے۔ قرآن ہی جب محفوظ نہیں رہے گا، قرآن کو ہی آپ تحریف شدہ کہیں گے، تو پھر اتحاد تو اس بنا پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اتحاد کے لیے بنیاد ہے کہ جو قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قرآن اگر دونوں نے تھام لیا تو اتحاد بنا کسی اختلاف کے نا اتحاد قائم رہے گا، اور مسلمان لوگ ایک ہو جائیں گے اور کفار کے خلاف ہم لڑ سکتے ہیں، اور دنیا میں اسلام غالب ہو سکتا ہے۔ دونوں ویڈیوز میں اتنی واضح اور کھلے انداز میں پیش کی گئی تحقیق دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر اہل تشیع بھائیوں میں لوگ تحریف قرآن پر تعویلیں کریں یا اہل سنت پر اعتراضات کھڑے کر کے اپنے لیے رستہ تلاش کریں، تو پھر ہم صرف اتنا ہی کہیں گے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه محن تمر، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا